ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، اس وقت رمضان المقدس کے مبارک مہینے میں صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں آدمی تھک جاتا ہے. پھر شام کو تراویح کا مسئلہ وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تراویح کے بعد اتنی قوت ہمت نہیں رہتی کہ کوئی اور دوسرا تقاضا رکھا جائے. آرام اور راحت کا تقاضا سامنے ہوتا ہے. صبح کو سحر کی فکر لاحق ہوتی ہے، اس لیے کوئی طویل بات اس موقع پر موضوع اور مناسب نہیں ہوتی. مگر یہاں کا ماحول اور مزاج بنا ہوا ہے. ہمارے محترم جناب ڈاکٹر سید محمود صاحب دامت برکاتہم کی مجلس آپ حضرات کے درمیان میں ہوتی رہتی ہے تو اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اس لیے ہمت کی کہ کچھ میں بھی عرض کر دوں. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عمر کم عطا فرمائی اور اتنی کم عمر ہے اور امتوں کے مقابلے میں کہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. پہلی امموں کو 1000 سال 1500 سال اس سے بھی بڑھ کر عمر پاتی. تھوڑی عمر اور اس عمر کے اندر آدھے سال تو سونے میں گزر جاتے ہیں. 60-70 سال میں سے آدھی راتیں ہوتے ہیں، آدھے دن ہوتے ہیں. ان آدھے دنوں میں انسان کے تقاضے، انسان کے کام، اس کی ضروریات، کاروبار، ساری چیزیں شامل ہیں. آدھے اس میں گزر جاتے ہیں. تو جو مقصد زندگی ہوتا ہے اس میں بڑا کم وقت لگتا ہے. مثال کے طور پر مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہان پڑنا ہے. تو طاعت حق میں جتنا وقت لگتا ہے وہ بہت مختصر اور قلیل ہوتا ہے. 5 نمازوں میں کل ملا کر گھنٹہ سوا گھنٹہ، اس سے تو عمر 60-70 سال کی، اور اس نے روزانہ مقصد زندگی میں وقت گزارا گھنٹہ سوا گھنٹہ، تو اس 60-70 سال میں 2-3 سال بنتے ہیں. باقی سب یہیں خرچ ہے. کچھ سونے میں گزر جاتے، کچھ کاروبار میں، کچھ رشتہ داروں میں، کچھ ملاقاتوں میں، کچھ آنے اور جانے. تو بظاہر جوڑ معلوم نہیں ہوتا کہ آخر یہ اتنا طویل راستہ اختیار کر کے جنت تک کیسے پہنچے گا. تو اللہ پاک نے اس کو 2 ہدیے عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے، کہ عمر 60-70 سال کی ہے اور امتوں کی عمر 1500-1000 سال کی ہے. انہیں عبادت کا وقت زیادہ دیا گیا، اس کو کم ملا، اور اس کم میں بھی 3-3.5 سال میں کیلکولیٹر اس کو کرتے ہیں. تو آخر اس کا جوڑ جنت تک کیسے لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرم فرمایا اور اس کو 2 ہدیے عطا فرمائے. ایک ہدیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں زمان کا عطا فرمایا، اور دوسرا حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مکان کا عطا فرمایا.
اگر ان دونوں ہدیوں کی قدر کو پہچان کر یہ امت کے افراد صحیح اوقات کو گزار لیں تو 1500 سال کی عمر رکھنے والی امتوں سے آگے پہنچ جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ہدیہ تو ہم نے انہیں زمان کا عطا فرمایا اور ایک مکان کا عطا فرمایا، اور یہ ہدیے کسی اور امت کو نہیں دیے بلکہ اسی امت کو دیے جو خیر امت کہلاتی ہے، اسی امت کو عطا فرمایا۔ زمان اور مکان یہ اسی امت کا خاصہ ہے کہ اس کو عطا فرمایا۔ زمان کہتے ہیں جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں اس کو، اور مکان کہتے ہیں جس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں اس کو۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز آپ نے گھر میں پڑھی اور وہی 2 رکعت نماز آپ نے جا کر اپنی مسجد میں پڑھی، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ رکعت 2 رکعت نماز کا ثواب آپ کے گھر میں 2 ہی رکعت کا مل رہا، اور اپنے محلے کی مسجد میں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو 25 اور 27 درجے کا ثواب ملتا۔ حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ فرق کا ہے گھر اور مسجد، مکان کا فرق ہے۔ رکعت وہی تو ہیں، سارے اعمال معمولات وہی ہیں جو گھر میں نماز پڑھی۔ گھر سے مسجد تک کا فاصلہ 50 قدم کا، 20 قدم کا، 25 قدم کا۔ وہاں میں اور یہاں میں 25 اور 27 کا فرق ہو گیا ہے، اندازہ لگائیں۔ رکعت 2 ہی، رکعت زیادہ نہیں پڑھی آپ، وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی تمہید ہے، وہی سورت ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مگر ثواب میں 25 درجے زیادہ ہے۔ آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدنے نکل جائیں، کھڑکی پر 2 روپے کم رہے تو ٹکٹ نہیں ملے گا، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ درجات کے فرق کا یہاں پتہ چل رہا ہے کہ پوری رقم آپ کے پاس موجود ہے لیکن ٹکٹ آپ کو نہیں مل رہا۔ مکان کے فرق کا پتہ چل رہا ہے کہ وہی 2 رکعت آپ نے گھر میں پڑھی اور وہی 2 رکعت آپ نے مسجد میں پڑھی۔ یہاں سے تھوڑے آپ آگے بڑھے اور ہمت کی، اور ہمت کر کے آپ شہر کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے، اور ہمت کر کے آپ نے جامع مسجد میں وہی 2 رکعت نماز پڑھی فجر کی جو آپ اپنی مسجد میں پڑھتے تھے۔ فرمایا فرق پیدا ہو، وہاں 25 اور 27 کا مقام تھا اور یہاں آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ زمان کے فرق سے یہ پہلی امتوں کو نہیں دیا اللہ پاک نے، آپ کو عطا فرمایا۔ یہاں سے آپ نے اور ہمت کی اور فکر کی، اور آپ اپنے شہر سے بیت المقدس شہر تشریف لے گئے، اور وہی 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کے اندر ادا کی۔ انہی 2 رکعت پر آپ کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ رکعت وہی 2 ہیں، فرق مکان کا تغیر اور تبدل چل رہا ہے۔ یہاں سے اور آپ نے فکر کی اور ہمت کی اور آپ آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو اسی 2 رکعت نماز پر آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا گیا۔
رکعت وہی دو ہیں جو گھر میں پڑھی تھی، رکعت وہی دو ہیں، کوئی تغیر اس کے اندر آتا نہیں۔ اور آپ نے فکر کی، ہمت کی، تھوڑا خرچ کیا اور آپ مکۃ المکرمہ حرم شریف تشریف لائے اور آپ نے وہی 2 رکعت وہاں نماز ادا کی، تو ان 2 رکعت پر آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ رکعت وہی 2 ہیں جو گھر میں تھی، جو مسجد میں تھی، جو جامع مسجد میں تھی، جو بیت المقدس میں تھی، جو مسجد نبوی میں تھی، وہی مسجد حرام کے اندر۔ تو مکان کا یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو عطا کیا گیا جو کسی اور امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ اتنا بڑا عظیم تحفہ آپ کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی قدردانی کی ضرورت ہے کہ 2 رکعت پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے جن کو عطا کیا ہے، جن کو دیا ہے، جو حرم تک پہنچ سکتے ہیں، اگر انہوں نے 1 مہینہ صحیح طریقے سے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے حرم کے اندر نماز پڑھ لی ہے تو 1 مہینے میں اتنی نمازیں ہو جاتی ہیں کہ انڈیا کے اندر پوری زندگی نماز پڑھے اتنی نمازیں نہیں۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس میں اگر کیلکولیٹر کیا جائے تو پہلی امتوں سے زیادہ بڑھ جائے گا عبادت میں۔ بنیاد مکان کا تحفہ، ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے زمان کا عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا زمان کا جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر کچھ خاص چیزیں رکھی ہیں زمان میں، اور وہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایسا عطا کیا ہے اس امت کو کہ کسی اور امتوں میں وہ عطا نہیں کیا گیا۔ ایک اتنی بڑی عبادت اس مہینے کے اندر آتی ہے جو تمام دنیا کے ادیان، تمام دنیا کے مذہب اس عبادت کو پیش نہیں کر سکتے۔ تمام دنیا کے یہود و نصارہ مل کر اس بات سے تعجب میں ہیں کہ پوری دنیا کی اعلیٰ قسم کی کریم اکٹھی ہو کر مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے اندر۔ اس میں بادشاہ بھی ہوتے ہیں، گداگر بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، پوری دنیا کا حسن جمع ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ آپ نے حرم شریف کے اندر نہیں سنا ہوگا آج تک اپنی زندگی کے اندر۔ اور وحدت کا وہ مقام پیش کرتا ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب پیش نہیں کر سکتے۔ سب کے سینے اللہ کی طرف کو ہوتے ہیں، کسی کا سینہ تقابل میں نہیں ہوتا، سارے مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کوئی تجارت اور زراعت نہیں ہوتا، سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا حاجی جب حج کر کے واپس ہوتا ہے تو وہ ایسا واپس ہوتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تمام کبیرہ اور صغیرہ سب گناہ اس کے ماتھ ہو چکے۔ یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ عظیم تحفہ ہے، ہر آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن تڑپ اور تمنا تو رکھتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ جب طلب صادق ہوتی ہے تو انسان پہنچ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتے ہیں۔ وہ قلب کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہری احوال کو نہیں دیکھتے۔ علیم بذات الصدور، تمہارے قلب کے اندر جو کھٹک پیدا ہوتی ہے میں اس کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ ظاہری اسباب کے اوپر بنیاد نہیں ہوتی، قلب کی تڑپ پر بنیاد ہوتی ہے۔ جیسی قلب کی تڑپ ہوگی اللہ پاک ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ قلبی تڑپ ہے سلمان فارسی کے قلب میں، فارس سے آ کے صحابیت کا مقام ملتا ہے۔ قلبی تڑپ ہے بلال حبشی کے قلب میں، خاندان نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ بلال زمین پر چلتے ہیں جنت میں ان کی آواز سنتا۔ قلبی تڑپ نہیں تھی ابو لہب کے اندر، خاندان نبوت سے کچھ نہیں ملا، لعنت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ابو جہل میں قلبی تڑپ نہیں تھی، کچھ نہیں ملا۔ تو ہم قلب کو دیکھتے ہیں، ان کے قلب پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری اسباب حرم شریف جانے کے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اگر قلب میں داعیہ ہے، قلبی تڑپ ہے، تو اللہ بلا لیتے ہیں۔ وہ آپ حضرات سب سنتے رہتے ہیں مجالس میں، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک ایسا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ذی الحجہ کا، اگر وہاں حرم شریف جانے کا نمبر نہیں آیا، کچھ تاخیر ہے، فرمایا پہلے عشرے میں جس نے دن میں روزے رکھے، رات میں نفلیں پڑھی، ایک ایک دن کا ثواب ایک ایک سال کی عبادت کے برابر عطا فرماتا۔ یہاں بیٹھے بھی مل سکتا ہے اگر وہاں کا نمبر نہیں آیا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہم نے عطا فرمایا، تمام تاریخی کام ہم نے اس مہینے کے اندر کیے۔ عشرۂ محرم میں اگر تم نے پہلے عشرے کی قدر کر کے دن میں روزے اور رات میں نفلیں ادا کر لیے تو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ ایسا زمان ہم نے عطا فرمایا، اس کو زمان بولتے ہیں۔ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ ہم نے عطا فرمایا، اس کے اندر ہم نے ثواب کے انبار لگا دیے۔ ہمارے یہاں کوئی کمی تھوڑا یہ فرماتے ہیں، اعداد و شمار کیے تو تمہارے ذہنوں کے حساب سے اعداد و شمار ہے، لیکن ہم بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ رمضان میں دو اہم عبادتیں، روزہ اور تراویح۔ فرمایا اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو پوری زندگی، ہم تو کہتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیا ادا ہو جائے گا، اس ایک روزے کی قضا اگر پوری زندگی بھی کر رہا ہے تو رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطے میں وہ پورا کر دیں ان کی الگ بات ہے، وہ ضابطے میں آپ کا روزہ لکھ دیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھا تو وہ بدل نہیں نصیب ہوتا۔ تراویح کے ایک ایک سجدے کا ثواب 1500 سجدوں کے برابر، ایک سجدے کا ثواب 1500 سجدوں کے برابر، ایک سجدے کا ثواب۔ تہجد کی دعا، فرمایا آسمان دنیا سے ہم عام دنوں میں بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، آؤ ہم عطا کریں گے اس کو۔ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رحمت لینے والا، ہے کوئی ہمارا قرب لینے والا، آؤ مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، میرے دروازے کھلے ہیں دینے کے لیے۔ روز اعلان کرتے ہیں، اس کو زمان بولتے ہیں۔ تو دو ہدیے، دو تحفے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے، ایک مکان کا تحفہ، ایک زمان کا تحفہ، جو پہلی امتوں کو دیا۔ تیسرا تحفہ صحبت صالحین کا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجوسی آتا ہے، یہودی آتا ہے، نصرانی آتا ہے، عیسائی آتا ہے، جب آپ کے دست حق پرست پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیتا ہے
یا تو وہ شرک میں بڑھا ہوا ہے یا پھر ایک دم ایمان میں بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کے بعد کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہوں، آپ کے اس صحابی کے مقام سے نہیں بڑھ سکتے جس نے آپ کی صحبت اختیار کی۔ صحبت صالحین سے روحیں بدل جاتی ہیں، قلب پلٹ جاتے ہیں، دنیا بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ تو جاندار کی صحبت ہے، ایماندار کی صحبت ہے۔ بے جان کی بھی صحبت انسان اختیار کرے، اس کی بھی قلب بدل جاتی ہے، اس کی بھی صورت اور سیرت بدل جاتی ہے۔ ایک اسٹیل کو لے کر آپ آگ کے تندور میں ڈال دیں، 15 منٹ تک پڑا رہے، 15 منٹ کے بعد جب اس آپ اسٹیل کو آپ نکالیں گے تو اس اسٹیل کی صورت آگ کی صورت ہوگی، اس کی سیرت آگ کی سیرت ہوگی۔ اسی لوہے کو لے کر آپ کسی چھپر کے مکان میں، گھاس کے مکان میں ڈال دیں تو جو کام آگ کیا کرتی تھی وہ لوہا کرے گا۔ کیوں کرے گا بھائیو؟ اس لیے کرے گا کہ وہ آگ کی صحبت اختیار کر کے آیا ہے 15 منٹ، اور وہ کام بھی آگ کا کر رہا ہے۔ وجہ کہ اس نے صحبت اختیار کی ہے آگ کی۔ بے جان چیزوں کی سیرت اور صورت بدل جاتی ہے صحبت سے۔ دین کے اعمال اور افعال میں صحبت کو بڑا کردار ہے۔ صحابہ کی جو روحیں پلٹی، قلب جو پلٹے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پلٹے۔ آپ نے کسی کو بخاری شریف میں پڑھائی، صحبت اختیار کرتا ہے، بس ایک دم اس کا قلب بدل جاتا ہے، یا تو شرک میں بڑھا ہوا تھا یا آقا کی غلامیت آ کر ایمان میں بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا، جو نبی کا سر اتارنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو صحبت رسول ملتی ہے تو یا تو کفر میں بڑھے ہوئے تھے یا غلامی میں بڑھ گئے ہیں۔ تاریخ میں بہت واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ دین کا تیسرا اہم شعبہ صحبت صالحین کا ہے، مگر آج یہ ہمارے اندر سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ہر کام کا وقت ہے، صالحین کی صحبت کا ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ گزشتہ زمانوں میں جب دارالعلوم دیوبند سے طلبہ فارغ ہوتے تھے تو ان کے لیے بھی معمول تھا، یہ ضابطہ تھا کہ جب تم درخواست دیتے تھے طلبہ فارغ ہونے کے بعد کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، ہمیں سند دے دی جائے، تو ذمہ دار بلاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ نے امتحان دے دیا، آپ فارغ ہو گئے، درس نظامی مکمل کر لیا، لیکن یہ بتاؤ تم سال 6 مہینے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے یا نہیں؟ اگر جواب ملتا ہاں رہے تو سند جاری کر دی جاتی تھی، اور جواب ملتا نہیں تو فرماتے کہ نہیں ابھی تم سند کے لائق نہیں بنے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر سال 6 مہینے ان کی جوتیاں سیدھی کرو۔ علم کے اندر جب تک رنگ عشق کا غلبہ نہیں ہوگا، اس علم سے کیا ہوگا؟ غرور، گھمنڈ، تکبر، حسد پیدا ہوگا۔ شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن رنگ عشق کا غلبہ نہیں تھا، صحبت صالحین نہیں تھی، علم بہت زیادہ تھا، بڑا وسیع تھا، افضل الملائکہ تھا۔ علم کیا پیدا کرے گا؟ غرور پیدا کرے گا، گھمنڈ پیدا کرے گا۔ اور جب رنگ عشق کا غلبہ ہوگا تو وہ عالم تواضع کے قابل ہوگا۔ جب تک علم کے اندر تواضع نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ علم کے اندر تواضع صحبت صالحین سے پیدا ہوگی۔ وہ صحبت صالحین ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ جب تک وہ صحبت صالحین باقی رہی، عام آدمی کے اندر بھی وہ تواضع اور علمی تواضع باقی رہی۔ تو جب تک صوفی کے اندر علم صحیح نہیں ہوگا وہ صوفی نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم صحیح اس کے پاس نہیں، خالی عشق ہے۔ اور جب تک عالم کے اندر عشق نہیں ہوگا اس کے اندر بھی صحیح علم نہیں ہوگا۔ تو 3 چیزیں بیان کی،
زمان، مکان، صحبت صالحین، یہ جب تین چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر وہ عالم یا وہ عامی آدمی سر پر بٹھانے کا قابل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں عطا فرمائی۔ صالحین کی صحبت بھی، پیغمبر سے بڑی صحبت کسی کی صحبت نہیں ہو سکتی نبی کے زمانے میں، اور جو اس سے بھی محروم رہا، اس نے بھی قلبی توجہ نہ کی، تو پھر اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ ہمارے زمانے میں بھی ہوں اور تڑپ ہماری نہ ہو قلبی طور سے، تو ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے یہ تحفے ہمیں عطا فرمائے ہیں، مکان کا تحفہ، زمان کا تحفہ اور صالحین کی صحبت کا تحفہ۔ ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو فائدہ اٹھائیں گے، توجہ کریں گے، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ بھائی ہمیں تو کوئی آدمی ملتا ہی نہیں، کس کی صحبت اختیار کریں، جیسے جنید بغدادی تھے، نعمانی شبلی تھے، نظام الدین اولیاء تھے، خواجہ معین الدین چشتی تھے، ہمیں تو کوئی ایسا نظر آتا ہی نہیں، ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، قیامت تک کے لیے قرآن نازل فرمایا، قیامت تک سچے رہیں گے، قیامت تک اللہ والے رہیں گے، قیامت تک صالحین رہیں گے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ فرمایا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے زیادہ دین پر عمل کر رہا ہے، آپ کے لیے وہی صالحین ہے۔ ہم سے زیادہ دین پر جس کا عمل ہے وہی صالحین کی صحبت ہے۔ لیکن کمی تو ایک بات کی ہے، جب ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے اندر تو یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی۔ ہماری نظر خامیوں پہ جاتی ہے، اگر خوبیوں پہ نظر چلی گئی بھائیوں تو کام بن جائے گا، اور خامیوں پہ نظر رہی تو خام رہ جائیں گے۔ اس لیے جو بھی اللہ والا ہمیں ملے ہم اس کا دامن تھامیں، اپنی اصلاح اللہ سے ملانے کا ذریعہ اہل اللہ سے اگر رابطہ کٹ گیا امت کا تو پھر امت کو کدھر ہی لے جائیں۔ آج اس کی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ والوں سے امت کا رابطہ کاٹا جا رہا ہے، اس کی محنت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی محنت ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ اہل اللہ سے امت کا رابطہ کاٹ دیا جائے۔ جب امت کا رابطہ اہل اللہ سے کٹ گیا تو پھر راہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں۔ اس لیے دوسرا شعبہ دین کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل اللہ کا دامن تھامیں۔ یہ تین چیزیں اہم ہیں، ان چیزوں پر ہماری فکریں، ہماری نظریں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے ہر وقت، ہر زمانے میں دین کی خدمات کی ہے، غریبوں نے بھی، امیروں نے بھی۔ اس ہندوستان کے اندر آج سے نہیں، جب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس ہندوستان میں تشریف لائے، اس زمانے سے خدمات کی ہے، چاہے وہ شہنشاہوں کا زمانہ رہا اور چاہے وہ غریبوں اور امیروں اور فقیروں کا زمانہ رہا۔ جب بھی کوئی دینی اعتبار سے ضرورت پیش آتی ہے تو ایمان والے مسلمان سب آگے بڑھتے ہیں۔ آج دین کے جتنے شعبے ہندوستان میں قائم ہیں، سب آپ حضرات کی دعائیں، توجہ، فکروں سے چل رہے ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ شہنشاہیت کا زمانہ تھا، اور شہنشاہیت کی بنیاد پر دین کی خدمات ہوتی تھی، اور کبھی بھی کوئی آڑا موقع آیا، کبھی بھی یہ مسلمان ہندوستان کا دینی خدمات میں پیچھے نہیں رہا۔ ایک تاریخ آئی، ایسی تاریخ جس میں غلامیت کی زنجیریں پہنا دی گئی اور بڑی بڑی مساجد اور مدارس پر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ انگریز کا زمانہ ہے، قریب کا زمانہ، بہت لوگوں نے تاریخ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ ہندوستان کی سب سے بڑی جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد شاہ جہانی، جو ایک اہل اللہ نے اور ولی اللہ نے بنائی، اس کے اوپر سب کی نظر ہو گئی۔ کہا کہ شاہی خزانے سے یہ مسجد بنی ہے،
اس میں ایک فرقے کے لوگوں کو، ایک طبقے کے لوگوں کو عبادت کرنے کی کیا حق ہے؟ لہٰذا اس میں کئی قومیں رہتی ہیں ہندوستان میں، اس میں ہم اپنی عبادت کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے، کسی نے کہا ہم کریں گے۔ تو اعلان کر دیا ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں کہ ہندوستان کی جو جامع مسجد ہے دلی کی، اس کو ہم نیلام کریں گے۔ ہندوستان میں کئی قومیں رہتی ہیں، خالی ایک قوم کو اس کے اندر حق نہیں ہے، جو زبر زیادہ بولی لگائے گا، خرید لے گا، وہ اس میں عبادت کرے گا۔ مقصد یہ تھا مسلمانوں کو دبانا، جیسے دباتے آئے تھے انگریز۔ اعلان ہو گیا، اور یہ اعلان ہوتے ہوتے میرٹھ تک اس کی آواز پہنچی۔ میرٹھ میں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، حاجی الہی بخش لال کرتی میرٹھ کے نام سے، بڑی بڑی ان کی مساجدیں تھیں، اپنے زمانے کے بڑے کبیر اور اہل اللہ میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، ان کے مریدین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے اللہ والے لوگوں میں۔ تو ان کے میر منشی نے جا کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کو معلوم ہے آج کیا اعلان ہوا ہے وزارت عظمیٰ سے کہ دلی کی جامع مسجد کو ہم فروخت کریں گے، کوئی بھی خرید لے۔ کہا کہ کس نے کیا یہ اعلان؟ کہا کہ وزیر اعظم نے۔ کہا کہ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کہیں مسجد بکتی کیا؟ کہا کہ نہیں صاحب، اعلان آیا، اخبار میں اعلان ہے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تم بھی جانا اور تم بھی جا کے بولی لگانا۔ کہا کہ حضرت کتنی بولی لگاؤں؟ کہا کہ اتنی بولی لگانا، اتنی لگانا کہ جو سب سے زیادہ بولی ہوگی اس سے زیادہ لگانا۔ مجھے تو لوگ پہچان لیں گے کہ حاجی الہی بخش لال کرتی میرٹھ آ گئے ہیں، ہو سکے بولی منسوخ ہو جائے، تم جانا۔ کہا کہ اچھا، بس وہ تاریخ آ گئی۔ جب وہ تاریخ آ گئی تو میر منشی پہنچے، حاجی صاحب بھی پہنچے، کپڑے بدل کر، لباس بدل کر، کوئی پہچان نہ سکے حاجی صاحب تشریف لائے۔ تو بولی لگنے لگی۔ کوئی چاہتا تھا ہم اس کو مندر بنائیں گے خرید کر، کوئی چاہتا تھا ہم اس کو گرودوارا بنائیں گے خرید کر، کوئی چاہتا تھا ہم اس کو گرجا بنائیں گے خرید کر۔ ہر اپنے مکتبے فر کے لوگ آتے رہے اور اپنی بولیاں لگاتے رہے۔ جب بولی لگی آخری کہ اس کی قیمت 35 کروڑ روپے رہے گی موجودہ زمانہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں لگا رہا، سکھوں کی آخری بولی۔ حاجی الہی بخش لال کرتے والوں نے اشارہ کیا میر منشی کو کہ بولی لگاؤ۔ بولی لگائی 36 کروڑ، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا۔ نام پوچھا کون ہے؟ کہا کہ حاجی الہی بخش لال کرتی میرٹھ۔ ملکہ وکٹوریہ کو اطلاع کی کہ اس سے آگے کوئی نہیں جاتا۔ کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا مسلمان ہے۔ بولے ہاؤ، پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ ہم تو چاہتے تھے کہ اس میں وہ چیز باقی نہ رہے جو ہے، اس لیے کہ تاج ان سے چھینا تھا، حکومت ان سے چھینی تھی، تو یہ وہ حکومت مسلمانوں کو دبانا چاہتی تھی کہ یہ ہندوستان کی ناک ہے، یہ جامع مسجد۔ کہا کہ اچھا، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا؟ بولے ہاں، کوئی نہیں بڑھتا اس سے آگے۔ کہا کہ جاؤ ایک اعلان کرو کہ جس نے بولی لگائی ہے وہ کیش ادا کرے گا۔ یہ دوسرا حربہ تھا، کیش کون لے کے آتا؟ اتنی موٹی رقم کیش کون لے کے آتا؟ کہا کہ کیش ادا کرے گا وہ۔ تو حاجی الہی بخش کو غصہ آ گیا اور اسٹیج پہ چلے گئے، اور اسٹیج پہ جا کر کہا، ادھر ملکہ سامنے آ گئی ہاتھ جوڑ کے، کہا کہ حاجی صاحب آپ ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، بڑے اونچے مقامات کے لوگوں میں تھے۔ فرمایا کہ تم نے یہ اعلان کیا ہے کہ کیش ادا کریں گے؟ ہاں۔ شاہ جہاں کے زمانے کے رجسٹر نکالو اور میرے دادا کا دیکھو کتنا سکہ جمع ہے خزانے میں، 50 کروڑ سکے سونے کے جمع ہیں۔ ملکہ کو کہہ دو کہ 36 کروڑ کاٹ لے گی اور 14 کروڑ جب دے دے گی جب اس کا موقع ہوگا۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کی مسلمانوں کی عظمت کو داغدار کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب بھی کوئی چیز مسلمانوں کے یہاں دین کی خدمات کی آئی ہے، ہمیشہ یہ آگے رہے، اور اللہ نے ان کی نصرت کی ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، اللہ نے، اور قیامت تک حفاظت کا ذمہ ہے ایمان والے کے۔ اس لیے ایک چوتھا شعبہ یہ صدقات کا، خیرات کا، رمضان میں خصوصی طور سے آتا ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کو دیا ہے، مدارس کو خوب عطا کیجیے۔
خوب دیجئے، زکوٰۃ و زکوٰۃ دیجئے، صدقات و صدقات دیجئے، امداد و امداد دیجئے، جو بھی آپ کے دروازے پر آ جائے کسی کو محروم نہ کیجیے۔ فرمائے اس موقع پر ہم 7 لاکھ بدل عطا فرماتے ہیں، اور 7 لاکھ کوئی مخصوص نہیں ہے، مختص نہیں ہے، ہم تمہارے اخلاص کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں۔ جتنے تمہارے اخلاص کے اندر جان ہوگی، قوت ہوگی، ہم اتنا عطا فرمائیں۔ یہ 3 چیزیں، اور یہ چوتھی چیز جو اس مہینے کے خاص عطا فرمائی ہے آپ حضرات، اس میں کسی قسم کی دریغ نہ کریں۔ رمضان المقدس کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا ماحول، اور آخری عشرے میں ایک چیز اور آ رہی ہے آپ کے پاس، اعتکاف کی سنت۔ معلوم نہیں اگلا رمضان آپ کو ملے نہ ملے، کوئی ضمانت نہیں ہے زندگی کی، جو کل ساتھی آپ کے ساتھ تھے آج نہیں ہے۔ اعتکاف کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت، آج اس سنت کو امت بھلا بیٹھی ہے۔ فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر گھر سے آدمی اعتکاف کرے، مسجد اعتکاف سے معتکفین سے بھری رہے۔ دیکھتے ہیں کہ بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجد خالی۔ رمضان آیا تو کمانے کا سیزن آ گیا، عورتوں سے بازار بھرے ہوئے، شاپنگوں سے بازار بھرے ہوئے، رات کے 2 بجے تک شاپنگ ہو رہی ہے، مسجد خالی۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں مل رہی ہیں، اور وہ قیمتی اوقات بازاروں میں گزر۔ اہل اللہ کے یہاں یہ معمول تھا کہ وہ شعبان میں پورے رمضان کی تیاری کر لیتے تھے، اور کبھی وہ بازار کا رخ عید تک نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ساری تیاری عید کی رمضان میں ہوتی ہے، قیمتی عبادتیں چھوٹ جا رہی ہیں۔ اگر پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھا آپ نے تو وہ روزہ نصیب نہیں ہوگا۔ پوری زندگی وہ تہجد پڑھی جو رمضان کی تہجد تھی، وہ تہجد نصیب نہیں ہوگا۔ پوری زندگی آپ نے سجدے کیے تراویح کے، ایک سجدے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال، خاص اہتمام رکھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام، عبادت کی فکریں، رمضان میں مسجدوں کے اندر آنا، مسجدوں میں سجدے، تلاوت، ذکر، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس زمانے میں اکٹھا کر لیں گے، پھر پوری زندگی آپ اسے اختیار کرتے ہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی زمان کی صالحین کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ جس مسجد کا تعلق صاحب کے سامنے اعلان ہوا ہے، مسجد کی زمین خرید لی گئی ہے، 2 لاکھ روپے جمع کر کے 1000 گز زمین کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ باقی 18 لاکھ روپے جمع کرنے باقی ہیں، جو تقریباً ربیع الاول کی آخر تاریخ تک ادا کرنے ہیں۔ 1 گز پر 2000 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ جو حضرات اس مقدس خدمات میں شریک ہونا چاہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جمع کر دے سکتے ہیں۔ جو اب جمع کرنا چاہیں اب جمع کر دے سکتے ہیں، جو بعد میں جمع کرنا چاہیں بعد میں آپ کو رسید پہنچ جائے گی۔ اور دوسری چیز اس سے بھی آسان یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے یا موقع نہیں ہے، حالات نہیں ہے، تو دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دین کی خدمات کے کام چل رہے ہیں، ان کی تکمیل کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ دعا کرنے والے کو بھی وہی ثواب پہنچے گا جو دینے والے کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ دینے والے کے تو ہاتھ میں ہے، دعا کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نامعلوم کس آدمی کے قلوب کے اندر کیا چیز پیدا کر کے اس کی تکمیل کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں مجھے حکم فرمایا تھا میرے محترم مکرم جناب ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت آپ حضرات کے یہاں الحمدللہ ایک علمی اور عملی مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی مجالس الحمدللہ میں نے یہاں آ کر 2 دن مجالس میں شریک رہا۔ وہ مجالس جو کبھی حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سنی جاتی تھی، جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں پڑھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا سینہ ان کا کشادہ فرمایا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے خزانے غیب سے، اور اس شہر کو ان سے فیضیاب ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا، ہمت بھی نہیں تھی، قوت بھی نہیں تھی، طویل سفر کے باوجود، لیکن فرمایا کہ نہیں، جب آپ کی حاضری ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔
اسی بنیاد سے آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت میسر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، یا اللہ آپ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، یا اللہ آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ توبہ کرنے پر کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، بلا استحقاق نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، جانور بناتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، معاش ایسی کے لاکھوں سے بہتر ہے۔ مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کروڑوں سے بہتر حالت ہے۔ پھر ماہ مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یا اللہ یہ تیرا پسندیدہ مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہم سے سہون قصداً کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے۔ جو ایام باقی رہ گئے ہیں یا اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما دے، ان کی عبادات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بھائی ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین اور بہترین جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پوری امت کی، پوری ملت کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اہل اللہ کی، مولا کریم مشائخ کی، اساتذہ کی، سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، یہود و نصارہ کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ خزانہ غیب سے ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا